الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ترتیب وار آیات مبارکہ ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے جاری ہے۔ 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 48 تک پچھلا پروگرام ہمارا گزر چکا۔ آج 49 آیت مبارکہ سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا پس منظر، شان نزول یہ ہے کہ جد بن قیس منافق کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جد ابن قیس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہرنے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کا ایک ہیلا تھا، اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی وجہ نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی، اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ کہتا ہے میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، وہ تو فتنے میں پڑ چکا، یہ تو فتنے میں پڑ چکا کہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیا اس، تو یہ منافق فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے جو اعراض کر رہا تھا وہ در حقیقت فتنے میں پڑ چکا، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا اور تکلیف قبول کرنے سے منہ پھیرنا یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ اس فتنے میں بھی مبتلا ہیں کہ منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں بھلائی پہنچے اور تم دشمن پر فتح یاب ہو جاؤ اور غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو یہ منافق غمگین ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہو تو یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم نے تو چالاکی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کر اس مصیبت سے خود کو بچا لیا، تو گویا ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا۔ پھر مزید اس بات پر وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ شکر ہے ہم جہاد کی مشقت و مصیبت سے محفوظ رہے۔ اس آیت سے اشارتاً پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مصیبت پر خوش ہونا کافروں کا کام ہے، اسی طرح مسلمانوں کی خوشی پر غم کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر مزید فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو آپ کو تکلیف اور مصیبت پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچتی ہے، وہی مصیبت آتی ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے مقدر فرما دی اور جو لوح محفوظ میں ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے۔
کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا برا کام لکھ کر قلم خشک ہو چکا، تو اب کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونی ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو ایسا فائدہ پہنچا سکے جو اس کے مقدر میں نہیں۔ اور بے شک اللہ پاک ہمارا حافظ و ناصر ہے، اور وہ ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اور مسلمانوں کو اپنے تمام امور میں اللہ پاک ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقدیر کا مسئلہ بھی اس آیت میں بیان ہوا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں تقدیر سے متعلق بھی کچھ احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک آسمان اور زمین کے تمام باشندوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے، یہ اس کا کوئی ظلم نہ ہوگا، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو تو وہ اس وقت تک ہرگز قبول نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ دیکھو، جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو کہ جہنم میں جاؤ گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پر یقین کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اس سے پہنچنے والی نہ تھی۔ یعنی یہاں بھی تقدیر پر ایمان کا سبق سکھایا گیا۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیر اور اس کے بارے میں کلام کرنا، یہ دو ایسی وسیع وادیاں ہیں کہ لوگ ان میں ہلاک تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا تم اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یہ معلوم ہو کہ اس کا عمل ہی اسے نجات دے گا، اور اس شخص کی طرح توکل کرو جسے یہ علم ہو کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ پاک نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ چھت پہ چڑھ کے خود کو گرا دے اور کہنے لگے کہ میری تقدیر میں ہی یوں لکھا تھا، بلکہ ہمیں ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ یاد رہے کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے، اور اس مسئلے میں الجھا کر شیطان لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث اور غور و فکر کرنے سے بچے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اور ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، تو ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دیے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ مزید آخر میں فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ منافقین دنیاوی اسباب، جلد ملنے والی اور فانی لذتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پاک ہی پر بھروسہ کریں اور اس کی رضا پر راضی رہیں۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی رنج، کبھی غم، کبھی راحت و آرام، کبھی عیش و عشرت سے بھرپور لمحات، اور کبھی مصیبتیں اور آلام سے معمور گھڑیاں۔ الغرض طرح طرح کے حالات کا سامنا ہر فرد بشر کو اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ دین اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو چاہیے کہ غمی خوشی ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے اور صابر و شاکر رہے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالحین ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، اور اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پہ راضی ہو، اس کے فیصلے پہ راضی ہو، اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے پھر رب کی ناراضی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، یعنی سخت تکلیف میں ہم رہ لیتے لیکن یہ ثواب ہمیں مل جاتا، یہ نعمتیں جو آخرت میں صبر کرنے والوں کو مل رہی ہیں ہمیں مل جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے پھر بھی کہہ رہا تھا، یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل میں نے تو آپ کو نمازی روزے دار قسم کا کوئی شخص، عبادت گزار قسم کا کوئی شخص دکھانے کو کہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق میری امید گاہ تو صرف تو ہی تو ہے، میرا مقصود تو ہی تو ہے، صرف میری امید گاہ تیری ذات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم مل کر دعا کریں، اللہ پاک تم کو پھر سے آنکھیں اور پھر سے تمہارے ہاتھ پیر لوٹا دے اور تم پہلے کی طرح عبادت کرنے لگو۔ اس عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جبریل نے پوچھا، آخر کیوں نہیں؟ تو اس شخص نے کہا، جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو پھر مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس بندے سے بڑھ کر عابد نہیں پایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضور یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ یعنی جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہو جائے تو پھر رب بھی اس کو اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کی رضا پہ راضی رہیں، جیسے بھی حالات ہوں، صبر شکر کریں، شور واویلا نہ کریں، شکوہ و شکایات نہ کریں، خواہ خواہ لوگوں کو بتاتے نہ پھریں، مصیبت پریشانی پر رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں اور اللہ پاک کی طرف لو لگا کے رکھیں۔ وہ مالک ہے، وہ جب چاہے دن پھیر سکتا ہے، لیکن جب مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے تو بھی اس کی رضا سمجھتے ہوئے شکر کریں، صبر کریں اور اس سے بھی ثواب کا راستہ نکالیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس گھبراہٹ سے بچیں۔ مصیبت تو آ رہی ہے، شور شرابے سے یہ مصیبت تو ٹلنے والی نہیں ہے، لہٰذا ہم صبر کر کے ثواب کیوں نہ کما لیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ
تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں پر منافقوں کو ہونے والی خوشی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حبیب آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ اے منافقوں، تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، یا تو ہمیں فتح ملے گی، غنیمت ملے گی، یا شہادت و مغفرت ملے گی۔ کیونکہ مسلمان جب راہ خدا میں نکلتا ہے، وہ غالب آ جائے تو فتح و غنیمت اور اجر عظیم پاتا ہے، اور اگر جان قربان کر دے، انتقال کر جائے، مارا جائے تو شہید ہوتا ہے، جو اس کی اعلیٰ مراد ہے۔ اور ہم تم پر دو برائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک سابقہ امتوں کی طرح تمہیں بھی اپنی طرف سے عذاب دے کر ہلاک کر دے، یا ہمیں تم پر کامیابی اور غلبہ عطا کر کے ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے۔ اور جب یہ بات ہے تو تم ہمارے انجام کا انتظار کرو اور ہم تمہارے انجام کے منتظر ہیں۔ کتنے خوبصورت انداز میں منافقوں کو یہاں جواب دیا گیا، سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان قوم ہو۔ ناظرین اکرام، یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس منافق اور اس جیسے دوسرے منافقین سے فرما دیں، تم خوشی سے دو یا ناخوش ہو کر دو، ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہ لیں، کیونکہ یہ دینا اللہ پاک کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت اگرچہ خاص منافقوں کے بارے میں ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو اللہ پاک کی رضا کی نیت سے خرچ نہ کرے بلکہ ریاکاری اور نام و نمود کی وجہ سے خرچ کرے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر دیا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرین۔ فرمایا ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جس طرح بارش برستی ہے تو زمین اگر اچھی ہو تو اس سے سبزہ اگتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اناج نکلتا ہے، وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ اور اگر زمین بری ہو، بنجر ہو، جیسے چکنا پتھر ہے، چکنے پتھر پہ کتنی بھی بارش برسا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس پہ پڑی مٹی جو ہے وہ سبزہ نہیں اگائے گی بارش کی وجہ سے، بلکہ وہ مٹی خود ہی دھل جائے گی۔ تو اسی طرح یہ جو منافق اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں بھی تو ان کے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے چکنے پتھر پہ بارش برسنے سے فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ان منافقوں کے خرچ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا مال تھا، چلا گیا، بس، باقی کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان والے کا مال جاتا ہے تو اس کو بدلے میں 10 گنا ملتا ہے، اس کو ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی زمین کی طرح ہے جو سرسبز ہے، جو زندہ زمین ہے، اس کو اور اس میں سبزی بڑھ جاتی ہے بارش کی وجہ سے۔ لیکن جو منافق ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا بھی ہے تو دکھاوے کے لیے، تو اس پر گویا پڑنے والی بارش جس طرح چکنے پتھر پہ سبزہ نہیں اگاتی، ایسے اس کا دیا ہوا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں فرمایا گیا کہ منافقین کا راہ خدا میں خرچ کرنا یہ مردود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ سستی و کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو نماز پڑھنے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اسے چھوڑ دینے پر عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ یوں ہی جو کچھ وہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی ناگواری سے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی وہ ثواب کے قائل نہیں، صرف اپنی منافقت چھپانے کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ سستی سے نماز پڑھنا منافقوں کا طریقہ ہے، جبکہ مومن کے لیے تو نماز معراج ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، بلکہ بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کی تمنا کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو لحد میں اتارنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اور میرے ساتھ ایک شخص حمید یا ان کے علاوہ کسی اور شخص نے حضرت ثابت بنانی کو لحد میں اتارا۔ جب ہم نے مٹی برابر کر دی تو ایک جگہ سے تھوڑی مٹی ان کی قبر میں گر گئی، تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ابھی ان کو دفن کیا، اور جیسے ہی کچھ دیر گزری تو ہم دفن کر کے ابھی لوٹے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ نظارہ دکھا دیا کہ یہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ پھر جب ہم حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی کے پاس آ کر ان کے عمل کے بارے میں پوچھا، تو اس نے پوچھا آپ لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم انہیں قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر آئیں۔ ان کی بیٹی نے کہا 50 سال سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے، جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان حضرات کی کہ انہیں نماز کتنی عزیز تھی کہ یہ نماز زندگی میں بھی پڑھتے تھے، رات بھر پڑھتے تھے، اور پھر قبر میں بھی پڑھنے کی تمنا کرتے تھے۔ واقعی یہ نماز بھی ایک یوں کہیے کہ دل میں جب بس جاتی ہے تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اسے جب آپ نہیں پڑھتے اور پڑھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی بھاری لگے، مشقت لگے، لیکن آپ پڑھتے رہیے۔ جب آپ نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ سے نماز چھوٹ نہیں سکے گی۔ نماز کی پکی عادت اور نیت ہونی چاہیے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ تو دین کا بہت بڑا کام چھوڑ دیتا ہے۔ نماز کے بغیر تو زندگی کوئی نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل کا تنگ ہونا یہ منافقوں کی نشانی ہے، لہٰذا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا جائے تو خوش دلی سے کیا جائے، دل بڑا رکھ کے کیا جائے کہ یہ اللہ پاک کی راہ میں جو جا رہا ہے وہ جا نہیں رہا بلکہ آ رہا ہے، اور زیادہ ہو کے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔